دنیاوی چیزوں کی خواہشات کی وجہ سے بھی توبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر یہ مجھے نہ دیں، اس میں بھی کوئی غرض نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھنا اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھیں میں نا اگر گناہ کروں گا تو میری ترقی نہیں ہوگی، یعنی وہ کہتا ہے جی مجھے، تو وہ گناہ سے اس لیے ڈر جاتا ہے کہ میری ترقی جو ہے وہ رک جائے گی. نہیں، میں ویسے مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میری ترقی اللہ ہی کریں گے. وہ کہتا ہے میں اللہ کو ناراض کیوں کروں جس نے میری ترقی کرنی ہے. اس میں بھی توحید ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے. دیندار لوگوں کو ایسی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. اور اگر آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہے کہ میری لائف اچھی ہو جائے گی، میری زندگی اچھی ہو جائے گی. میں مطلب ہے کہ میری بچیوں کے رشتے اچھے ہو جائیں گے، میرا معاش اچھا ہو جائے گا. اس سے بھی توبہ کرتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ نیک مسلمان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا اچھا آدمی ہے. یعنی یہ کوئی اس میں کوئی خلاف شرع یا اس میں کوئی ایسا گمان کہ جو ناپسندیدہ ہو. کیونکہ یہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں مانگو. اگر آدمی کہتا ہے میں گناہ کرتا رہوں گا تو میرے فیملی ممبرز اور دوسرے لوگ سفر کریں گے، تو گناہ کو چھوڑتا ہے کہ تاکہ میرے فیملی ممبرز اچھی حالت میں آ جائیں. تو یہ بھی توبہ ہے. اس توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں. جواب دے دیا. آپ نے آصف صاحب جی آپ ان کو نا میرے سامنے سے بتائیے. اچھا بہت یہ کرسی لے آئے. آپ کو مبارک ہو بہت زیادہ. بہت اچھا. وہ تو لوگ ہی اچھے ہیں. بہت اچھا. مبارک ہو. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے. زیادہ برکت ڈالے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کے ساتھ اس کو خیر تک پہنچائے اور کامیاب ہونے کا ذریعہ بنے. شکل تو دور ہے، ابھی اس سے پہلے بہت پرانا ہے. اکیس اپریل مجھے یاد آیا میں نے فتح گڑھ میں جو بیان ہے اسی سے موجود ہے اور آپ کے شاہ کے بعد ہے. یعنی بیٹا آپ کو تو پھر ان کو بتا دینا چاہیے. بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہاں 10 اپریل کے بعد پوچھیں. ابھی 21 اپریل میں اگر آپ نے اپلیکیشن کرنی ہوگی تو 10 دن پہلے ہی کریں گے نا. نہیں، آپ تو پہلے 10 بندوں کے بیانات اور نعتیں اور پھر مجھے لے کے آتے ہیں. اس دفعہ قاری یاسین صاحب کے صاحبزادے کو بڑے آدمی ہیں، ان سے اپنا پورا پروگرام کروا دیں. اچھا پھر آپ اس کو نوٹ کر لیں. اب آپ مجھے نا اس وقت ذرا یہ سوسائٹی ہے
آپ اچھا یہ لیجیے، بیت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آ جائیں، جنہوں نے لکھا ہے وہ آگے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے کریم آقا، جتنے گناہ مجھ سے ماضی میں سرزد ہوئے ان تمام گناہوں پر میں نادم اور شرمندہ ہوں۔ اے اللہ، میری گزشتہ زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اور آئندہ زندگی مجھے اپنی کامل اطاعت میں اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی محبوب ہے۔ تجھے چاہنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے میں نے بیت کی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں۔ اے اللہ، دین پر چلنے میں جتنی بھی ظاہری اور باطنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے اور مجھے اپنے مقبول، برگزیدہ، پسندیدہ بندوں کی صف میں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ، مجھے خدمت دین اور خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا آمین۔ اس میں آپ نے بیعت کر لی تو اس بیعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور شیخ کا ہاتھ اکابر بزرگوں کے ہاتھ میں ہے، اور پھر یہ سارے ہاتھ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں سمجھیے گا کہ ایک جانب، ایک سرا آپ کا شیخ کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور اس کا دوسرا سرا جہاں سے ابتدا ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ ہے کہ اللہ جل شانہ سے وہ لیتے ہیں، انا قاسم، وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ سارے فیوزات، انوارات اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات، اس کا جو مبدا ہے وہ تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے، سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے، فاؤنٹین ہیڈ کہتے ہیں نا، تو وہاں سے یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کل پر نازل ہوتی ہیں، اور وہاں سے پھر سلسلہ بسلسلہ۔ اس سلسلہ کس کو کہتے ہیں؟ سلسلہ کہتے ہیں چین کو۔ چین کس کو کہتے ہیں جی؟ زنجیر کو۔ زنجیر میں کیا ہوتا ہے؟ زنجیر۔ یہ کس چیز کی زنجیر ہے؟ قلوب کی زنجیر۔ یعنی اس زنجیر میں کیا چیز رکھی ہوئے ہیں؟ قلب۔ قلب کی جمع قلوب، ایک قلب
دوسرا قلب سے، تیسرا اس میں کیا ہے؟ اتصال قلوب، اتصال قلوب. تو یہ قلوب آپس میں جڑتے ہیں، اور تو کوئی چیز ظاہری چیز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی جو معرفت کی اصل جگہ ہے وہ تو قلب ہے. خشیت الہی کی جگہ قلب ہے، اللہ کے دیدار کی جگہ قلب ہے. تو یہ قلوب جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ مشائخ کی ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے. ان تمام مشائخ کے قلوب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک جانب سے جس شخص سے آپ بیعت کرتے ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اخیر سرے سے رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اس طرح وہ روحانیت اور فیضان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتا ہے وہ آپ کے مشائخ کے ذریعے سے آپ تک پہنچتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس زنجیر کا پختہ ہونا ضروری ہے، اس میں انقطاع ہے. جب دیکھیں اس میں آپ یہ سوچیے کہ اگر آپ ویلا ڈیم سے بجلی چلتی ہے یا جہاں سے بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے اور آگے گرڈ اسٹیشن کے ذریعے سے چل رہی ہے، اور دیکھیں وہ تاروں اور پولز کے ذریعے سے آگے جا رہی ہے نا، اور آگے ٹرانسفارمرز ہیں. ٹرانسفارمرز کیا کرتے ہیں کہ جو بجلی رستے میں آ کے ذرا لو ہو جاتی ہے نا، اس کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں اور وہ چلی. اچھا اب بتائیے رستے میں ایک پول بھی مس ہو تو بجلی آپ تک جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایسے کریں کہ یہ جو سوئچ ہوتا ہے نا جی، اس میں آپ یہ جو سوئچ ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں آپ ڈالتے ہیں پلگ، ایک پلگ ہوتا ہے، ایک سوئچ ہوتا ہے نا جی حضرت، وہ جس کو پکڑ کے اندر ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے گرپ، اس کو پلگ کہتے ہیں نا. اور وہ جو چیز لگی ہے اس کو بھی ساکٹ کہتے ہیں. اچھا اب میرے لیے آسان ہو گیا. دیکھیں آپ ایسے کریں کہ آپ پلگ کو ساکٹ میں ڈالیں، کانٹیکٹ ہو گیا نا، لیکن آپ نے ڈھیلا رکھا ہے، کیا ہوا؟ دیکھیں اس ساکٹ تک بجلی آئی ہوئی ہے نا، ابھی آپ ڈال کے دیکھ لیں بجلی آئی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اپنا پلگ قلب کا اس کے ساتھ اتصال نہیں کیا، اور درمیان میں ذرا وقفہ ہوگا تو کیا ہوگا جی؟ ٹرانسمیشن آئے گا نہیں، فیض آئے گا ہی نہیں. آپ کٹ جائے گا لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال ہے کہ جب یہ لوز ہوگا تو آپ کے پلگ کے اندر جو آپ کا قلب ہے ٹرانسمٹ ہی نہ ہوگا. تو بیٹا یہ بھی میں نے ایک بات بتانی تھی. اگر پول جو ہے نا، پول کے اندر درمیان میں کوئی پول وہ ڈیفیشنٹ ہو نہ ہو تو بجلی وہی رک جائے گی، آپ تک خط آئے گی. اس لیے تسلسل جو ہے نا اپنے مشائخ تک وہ بہت ہی زیادہ پختہ اور ضروری ہے، بہت ہی پختہ اور ضروری ہے تسلسل ہے. اور درمیان میں نے کہا کہ دیکھیں الیکٹرسٹی تو آپ کے شیخ تک پہنچی ہوئی ہے، ساکٹ تو یہاں موجود ہے، لیکن آپ نے پلگ جو کیا وہ ڈھیلا کیا. تو ڈھیلا پلگ جب آپ کریں گے تو دیکھیں آپ استری ڈھیلا کریں، کوئی بھی چیز ڈھیلی کریں، لیمپ کا پلگ لائیں، وہ کیا اس کا ہوتا ہے، وہ موبائل کا، تو وہ ٹرانسمٹ وہ منتقل نہیں ہوتی، اس میں ٹرانسفر نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پلگ بھی کسا ہونا چاہیے. اور اس کو کیا کہتے ہیں، یہ پھر لمبی باتیں ہیں. تو میں نے چونکہ آپ کو بیعت کیا اس لیے میں آپ کو اپنی ایک نسبت بتا دوں. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ سے میری دو واسطوں سے نسبت ہے. حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے دو واسطوں سے نسبت ہے. ایک واسطہ شیخ غلام دستگیر ہیں اور ایک مولانا موسیٰ جلال پوری ہیں. یہ مولانا موسیٰ جلال پوری حضرت شیخ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. فرنجی شی پڑھاتے تھے، جلال پور میں ہیں. وہ خیر لگے بھی ہوں گے پوسٹرز وہاں پر لگے ہوئے جی؟ ہاں نہیں لگے، اتار دیے. نہیں بیٹا، پوسٹرز ان کے اجتماع کے، وہ انہوں نے اس دفعہ مجھے جلال پور میں اجتماع میں بھی بلایا ہے، تو وہ خود تشریف لائے تھے. میں اجتماع میں بھی وہاں جا کے بیان کروں گا. اچھا یہ ایک نسبت میری حضرت غلام دستگیر صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت جلال الدین حضرت شیخ موسیٰ جلال پوری جو کہ عالم بھی تھے اور مدرس بھی تھے، تدریس بھی فرماتے تھے، بڑی ان کی توجہ بھی تیز ہوتی تھی. تو ان دو واسطوں سے میری براہ راست جو نسبت ہے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ تک جاتی ہے. تو اس نسبت سے بھی میں اجازت دیتا ہوں. یہ نقش بندی نسبت ہے،
اور دوسری نسبت میری حضرت شیخ فروزی زکریا سے صرف ایک واسطے سے ہے، اور میرے دادا شیخ ہیں، وہ بھی شیخ غلام دستگیر ہیں، کہ میری ایک نسبت سے حضرت شیخ الحدیث، ایک واسطے سے حضرت شیخ فروزی زکریا سے حضرت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بلا شبہ آج بھی دیکھ لیں، اور حضرت کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے۔ اچھا، میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ یہ بات مجھے بڑے خلفاء نے بتائی، میرے شیخ نے بھی بتلائی، دوسرے مشائخ نے بھی بتلائی، کہ حضرت والا کو زیارت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ الحدیث کو فرماتے تھے کہ آپ قطب الاقطاب ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، آپ قطب الاقطاب ہیں اور آپ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضرت شیخ کو اگرچہ کہ حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے عجز اور تواضع دیکھیے، غایت تذلل بھی دیکھیے اور اپنی پستی بھی دیکھیے۔ حضرت جب مجلس میں سارے لوگ آتے تو اظہار نہ کر پاتے، یعنی دیکھیں نا، قطب الاقطاب کا مطلب ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر، جتنے بھی قطب ہیں ان سب کا بڑا، جیسے آپ کہتے ہیں بھی چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو اب وہ فرماتے تھے، جب میں اس کو بیان کرتے لگا تھا مجھے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت ہوئی، اور فرمایا اظہار کر دو، فرمانے کے پھر میرے سامنے لوگ آئے، پھر میں اظہار نہ کر سکا، فرماتے ہیں پھر تیسری دفعہ زیارت ہوئی، پھر اظہار نہ کر، چوتھی دفعہ آپ نے حکم دے دیا کہ میرا حکم ہے کہ تم نا اس کا جا کے لیکن وہ ایسی آپ کا مثال دیتا نا، اب میں اس مفتی مشاہد صاحب تھے تو میں ختم بخاری تھا، تو وہ دیکھیں مفتی مشاہد صاحب کی آج اوپر نہیں بیٹھتی تھی، لیکن صاحب حد ہوگی، میں نے کہا اوپر بیٹھیں، پھر میں نے کہا بخاری شریف کا ادب ہے اوپر بیٹھیں، سارے لوگ نیچے بیٹھے تھے، پھر میں نے کہا میرا حکم ہے اوپر بیٹھیں پھر جس وقت بولا بخاری شریف پڑھا کے جب نیچے بیٹھ گئے نا، تو اب میں نے تھوڑا سا بیان کرنا تھا، پھر نیچے بیٹھ گئے، میں نے کہا اوپر بیٹھیں، پھر میں نے آج کہا اس کو اوپر بٹھائیں، پھر نہ بیٹھے، پھر میں نے کہا میرا حکم ہے اوپر بیٹھیں، اوپر بیٹھ گئے۔ تو یہ میں نے آپ کو ویسے ایک بات بتائی ہے کہ یہ عجز ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے۔ تو صحابہ جب آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے بٹھا دیتے تھے۔ تو چوتھی دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اس کی زیارت ہوتی ہے اور مجھے حکم ہوتا ہے کہ اعلان کر دو کہ تم قطب الاقطاب ہو۔ تو میرے دادا شیخ قطب الاقطاب تھے، تو اس کے سلسلے میں ایک واسطے سے مجھے اجازت ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ یہ آپ ان سے لے لیں، آپ ہاں جی لا الہ الا اللہ یہ آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے، استغفار 200 دفعہ اور درود شریف 200 دفعہ، بس اب تو پہلے ہی کر رہے ہیں، پہلے ہی بیٹھ ماشاء اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، ان کو بھی بیٹا ہی دے دیں، یہ ٹھیک ہے، تمہارا ٹھیک ہے، تو فیصلہ ٹھیک ہے، جب آپ میں قربت ہوتی ہے تو زیادہ مواقع مل جاتے ہیں اس کے اصلاح کے۔ جی واقعی نماز تو ظاہر ہے، معذرت